میر چاکر رند یا چاکر اعظم 15ویں صدی میں بلوچوں کی ایران سے پاکستانی علاقوں میں ہجرت کے رہنما۔ میر چاکر رند یا چاکر اعظم صرف ایک نام یا ایک شخصیت نہیں بلکہ بلوچوں کی تہذیب و ثقافت، تاریخ و تمدن، معیشت و معاشرت، اخلاق و عادات، بہادری و جوان مردی، جوش و جذبہ، گفتار و کردار، ایثار، قربانی، ایفاء عہد اور انتقام کا نام ہے۔ سردار چاکر خان رند کی تاریخ پیدائش مشہور بلوچ مورخ، تاریخ دان اور قانون دان جسٹس میر خدا بخش مری اپنے کتاب میر چاکر بلوچستان تاریخ کے آئینے کے صفحہ نمبر 277 پر لکھتے ہیں کہ تاریخی کتب اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ میر چاکر 1540 میں زندہ تھا اور ملتان کے قریب ست گڑھ کا حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 88 برس کی عمر میں وفات پائی۔ بہرحال اس کی صحیح تاریخ وفات کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر وہ 1556 ہجری میں جبکہ اس نے ہمایوں کی دہلی کو دوبارہ فتح کرنے میں مدد کی تھی 88 سال کا تھا تو وہ تقریباً 1468 میں پیدا ہوا ہوگا۔ سردار چاکر خان رند کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے دیگر مختلف روایات۔ سب سے زیادہ معتبر روایت 1486 میں ہے جبکہ کلات کو 1486 میں فتح کیا اور میر واڑیوں سرداروں سے بیروہی سرداروں نے لیا تو اس وقت سردار چاکر کا عمر صرف 16 سال تھی اور سال 1488 میں سپی پر قبضہ کیا اور اسی سال میر شہک وفات پا گئے اور رند اور لاشار کی 30 سالہ جنگ کا آغاز سال 1489 میں شروع ہوا جبکہ 1519 میں یہ اختتام پذیر ہوا۔ 1520 میں میر چاکر ملتان کے لیے روانہ ہوئے اور 1523 میں مستقل طور پر ست گڑھ میں قیام کیا اور 1555 میں ہمایوں کے ساتھ دہلی پر حملہ آور ہوئے اور شیر شاہ کے پوتے سلیم سوری کو شکست دے کر دہلی فتح کیا اور 1565 میں یہ عظیم قائد اس دنیا فانی کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے اور بمقام ست گڑھ میں دفن ہوئے۔ میر چاکر کے بارے میں مورخ لکھتے ہیں کہ سردار میر چاکر رند خود بھی بہادر تھے اور بہادر دوستوں ہی کی نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور بقول میر چاکر بہادروں کا انتقام بھی مجھے پیارا ہے جو میرے اونچے قلعوں پر حملہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میر چاکر خان مکران کے قیام کے دوران اپنے ابھرتی جوانی میں ہی قوم میں مقبول ہو گیا تھا۔ قلات پر حملے کے دوران بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ میر شہک کے انتقال کے بعد پورے رند علاقوں کا حکمران ان کا بیٹا میر چاکر تھا اور رندوں کی تاریخ کا سنہری دور تھا، لیکن اس دور کا اختتام اتنا تاریک اور عبرت انگیز ہے کہ میر چاکر کی آخری دور میں نہ صرف رند بلکہ پوری بلوچ قوم اس طرح منتشر ہوئی کہ آج تک دوبارہ کبھی اکٹھا نہ ہو سکی۔ میر چاکر کا دور بلوچوں کا عروج اور خوشحالی کا دور تھا اور آج بھی بلوچ قوم کا اجتماعی طور پر ہیرو میر چاکر رند ہے اور آج بھی میر چاکر کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں۔ بقول میر چاکر مرد کا قول اس کے سر کے ساتھ بندھا ہے۔ بلوچوں کی 30 سالہ خانہ جنگی اور میر چاکر اپنے قول کا دھنی تھا۔ اپنے قول کے مطابق ایک مالدار عورت گوہر کو امان دی اور اس کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی اور اپنے ہی بھائیوں لاشاریوں سے جنگ کی جو 30 سالہ کشت و خون میں بدل گئی اور یہی جنگ کئی نامور رند اور لاشاریوں کو خاک و خون میں نہلا گئی جن میں میر چاکر کے 2 نوجوان بھائیوں کے علاوہ میرہان، حمل، جاڑو، چنار، حلیر، بیبگر، بیرو شاہ اور دیگر سینکڑوں بہادر بلوچ شامل تھے۔ بلوچوں کے معاشرتی زندگی میں وعدہ خلافی کے علاوہ جھوٹ بولنا معیوب سمجھا جاتا ہے، خاص کر اگر وہ رند بلوچ ہو۔ بقول چاکر خان رند کے سچ بولنا بلوچوں کا شیوا ہے اور جھوٹ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ بلوچ معاشرے میں جو کوئی جھوٹ بولے اور وعدہ خلافی کرے تو ان کے معاشرے میں کوئی مقام و عزت نہیں ہوتی اور ان کی نظر میں وہ شخص زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ اور رندوں کی ایک کہاوت ہے کہ مرے ہوئے رند کو کوئی راستہ نہیں ملتا۔
دونوں طرف سے ان کی زندگی اسیر ہے۔ بلوچ لوگ بخصوص رند بلوچ لوگ عورتوں اور بچوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مہمان اور مہمان نوازی بلوچ معاشرے کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے اور مہمانوں کو خدا کا نعمت سمجھتے ہیں۔